السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں عبداللہ آج اس پروگرام کا ناظم ہونے کی حیثیت سے آج بروز اتوار 28 نومبر 2021 1443 ہجری 23 ربیع الاخر کو ایڈوکیٹ نظام علی خان صاحب کا اور ادارے میں موجود تمام مرد و خواتین کا میں تہہ دل سے آج اس پروگرام میں خیر مقدم کرتا ہوں۔ اب میں آپ کو الف اللسان اسلامک فاؤنڈیشن کا مختصر سا تعارف دینا چاہتا ہوں۔ الف اللسان اسلامک فاؤنڈیشن ایک دینی ادارہ ہے جس میں دینی بیانات، اصلاحی بیانات، دعوی ورکشاپ، جمعہ خطبہ، اسلامک کونسلنگ اور فری قرآن ٹو نان مسلمس ہیں۔ الف ٹرسٹ کے تحت ہر منگل ریشن ڈسٹریبیوشن، ہر فرائیڈے فوڈ ڈسٹریبیوشن، اولڈ ایج ہوم میں لنچ ارینجمنٹ، گورنمنٹ چلڈرن ہاسپٹلس میں فروٹس ڈسٹریبیوشن کیا جاتا ہے، اور عمر دراز علماء کے لیے اور عالمیت کے طلبہ علم کے لیے ہر ماہانہ اسٹائفنس مہیا کیا جاتا ہے الحمدللہ۔ خانس ایڈوکیٹس اینڈ ایسوسیٹس کی جانب سے لیگل اویئرنیس پروگرام، فری میٹریمونیل کاؤنسلنگ اور لیگل گائیڈنس ٹو لاء اسٹوڈنٹس کیا جاتا ہے۔ اب میں آج کے ہمارے مقرر ایڈوکیٹ نظام علی خان صاحب کا مختصر سا تعارف آپ کو دینا چاہتا ہوں۔ ایڈوکیٹ نظام علی خان صاحب الف اللسان اسلامک فاؤنڈیشن کے اور خانس ایڈوکیٹس اینڈ ایسوسیٹس کی جانب سے آپ بانی و صدر ہیں۔ آپ نے MBA، MSc سائیکالوجی، MA ان کرسچن اسٹڈیز، LLB کی تعلیم مکمل کر چکے ہیں اور اب آپ LLM اور PhD ان مینجمنٹ کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ جناب میر نظام علی خان صاحب علماء کی نگرانی اور نصیحتوں کے تحت تقریباً ہندوستان کے کئی سارے اسٹیٹس میں اپنے دعوتی اور اصلاحی بیانات کر چکے ہیں۔ دعوتی کام کو آگے بڑھانے کے لیے آپ نے بیرونی ممالک کا بھی دورہ کیا ہے، جس میں ہانگ کانگ، بینکاک، ملیشیا، سعودی عربیہ، دبئی اور قطر شمار ہے الحمدللہ۔ اب میں بنا کسی تاخیر کے ایڈوکیٹ نظام علی خان صاحب کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ اپنے بیان کا آغاز کرے بعنوان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت، احترام، گستاخ رسول کو جواب۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده ولا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الهدی هدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمة للعالمین بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ناظرین میں موجود تمام بزرگوں کا، میرے بھائیوں کا اور میری بہنوں کا میں آپ تمام کا اسلامی طریقے سے استقبال کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی میری اس تقریر کا عنوان ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، عظمت اور احترام، گستاخ رسول کو جواب۔ ہم یہاں پر جو جمع ہوئے ہیں، میں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے ہمارے اس بیٹھنے کو قبول کرے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں کہ ہم جس ذات مبارک کے بارے میں سننے کے لیے بیٹھے ہیں، قیامت کے دن وہ ذات مبارک انشاءاللہ ہمارے اعمال کی بنیاد پر ہماری سفارش کر دے۔ جس ذات مبارک کے بارے میں ہم بات کرنے والے ہیں، جیسا کہ عنوان میں نے کہا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب دیکھیے، یہ جو عنوان بار بار لینے کی وجہ آپ اور میں سمجھ سکتے ہیں کہ دنیا کے خطے زمین پر کہیں پر بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا جاتا ہے یا گستاخی کی جاتی ہے۔ نام لینے میں ویسے تو دن میں 5 مرتبہ مسلمان اللہ کے ساتھ ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بنا لیے رہ نہیں سکتے، کیونکہ اذان میں بھی لینا ہے، اقامت میں بھی لینا ہے، نماز میں بھی لینا ہے، نام تو لے رہے ہیں۔ دوسرے پہلو پر کچھ ایسے لوگ آ جاتے ہیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں گستاخی کر دیتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں برا کہہ دیتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر تہمتیں لگاتے ہیں۔ اچھا، اب یہ ایک بات ہم کو سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے، جیسا کہ اب
کئی سارے لوگ تہمتیں لگا رہے ہیں، تو کیا یہ 10 سال یا 20 سال یا 15 سال پہلے سے شروع ہوا؟ نہیں، آپ اور ہم جانتے ہیں کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم باحیات تھے تبھی سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ہے تہمتیں لگنا شروع ہو گئے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک پر کیچڑ اچھالنا شروع کر دیا. اور کون لوگ ہیں وہ؟ ہاں، ان میں سے کفار مکہ بھی ہے اور ان میں سے کچھ تو رشتہ دار ہی ہے. کون؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے. ہاں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی جب بات جاتی ہے، پرسنالٹی کی جب بات آ جاتی ہے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار مکہ جو ہے الامین اور الصادق بھی کہتے تھے. الامین کا معنی کیا ہے؟ امانت دار. اور الصادق کا معنی کیا ہے؟ سچا، ایک دم ٹروتھفل. امانت داری تو اتنی تھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں کہ یہودی جو ہے اپنا مال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس امانت سے رکھ کر جا رہے ہیں. یہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا ایک حصہ، ایک پہلو. اب جب ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے اطراف اور اکناف کے لوگ جو ہے ایسی پیاری ذات مبارک پر، ایسی پیاری شخصیت پر کیچڑ اچھالتے ہیں، تو اب ہر مسلمان کا یہ فرض بن جاتا ہے کہ 2 کام کرے. ہاں، اس کو اگر ایلابریٹ کریں گے تو 3 کام ہو جائیں گے. سب سے پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنتیں ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو تعلیمات ہیں، وہ ہم ہماری زندگیوں میں لا لے. یہ سب سے پہلا عمل. جیسے ہی آپ کسی گستاخ کو دیکھتے ہیں، عام طور پر ہم کیا کر رہے ہیں؟ ایک رپلائی کے طور پر اس گستاخ کے بارے میں جو ہے آپ رپلائی کر دے رہے ہیں. اس گستاخ کو آپ بھلا یا برا جو بھی کہہ رہے ہیں اس گستاخ کو. اصل عمل کیا ہونا چاہیے؟ صحابہ کا طریقہ کیا تھا؟ صحابہ کا عمل کیا تھا؟ صحابہ کا عمل یہ تھا کہ جبھی بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کچھ کہا جاتا تو وہ اپنے عمل سے جواب دیتے. وہ اپنے عمل سے گستاخ کو جواب دیتے. آج ہمارا معمول کیا بن گیا؟ جبھی بھی ہم ایک گستاخ کو دیکھ رہے ہیں، گستاخ تو اب ہر دن مل جائیں گے آپ کو، کیونکہ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے. سوشل میڈیا کا زمانہ ہے. آپ جو ہے نارتھ انڈیا میں اگر کوئی گستاخی کر رہا ہے تو آپ آسانی سے 5 منٹ میں دیکھ لیں گے. آپ جو ہے زمین کے دوسرے حصے پر اگر کوئی گستاخی کر رہا ہے تو آپ 5 یا 2 منٹ میں آپ کے پاس ویڈیو ڈاؤن لوڈ ہو جائے گی، آپ دیکھ لیں گے. تو جب یہ گستاخیاں بڑھتے جا رہی ہے تو ہمارا عمل کیا ہونا چاہیے؟ ہمارا کام کیا ہونا چاہیے؟ جیسا کہ میں نے کہا 2 ایلابریٹ کر دیں گے تو 3. سب سے پہلے ہم اپنے آپ میں جھانک لے. جب ہم سامنے والے کو گستاخ کہہ رہے ہیں، گستاخی وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت پر کر رہا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے پر وہ جو ہے تہمت لگا رہا ہے، ساتھ ساتھ قرآن مجید کو، ساتھ ساتھ صحابہ اکرام کو گالی دے رہا ہے، اور آخر میں یہ سب چھوڑ کر وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو گالی دیتا ہے. یہ ہو گیا گستاخ جو دشمنان اسلام ہے. اب ہمارے اندر آپ دیکھ لیجئے، ہمارے اندر کیا ہم سامنے والا جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر زبان سے کچھ برا کہہ دے رہا ہے تو اس کو ہم گستاخ بول رہے. امت مسلمہ کے اندر بھی اب آپ دیکھیے، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیمات پر عمل نہیں کرے گا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم آنے کے بعد اس حکم کو چھوڑ دے گا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیمات آنے کے بعد دوسرے تعلیمات پر عمل کرے گا، کیا آپ ایسے شخص کو گستاخ نہیں کہیں گے؟ کیا آپ ایسے شخص کو گستاخ نہیں کہیں گے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیمات آنے کے باوجود بھی دوسروں کے تعلیمات پر عمل کر رہا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم آ جانے کے بعد بھی اس حکم کو چھوڑ رہا ہے؟ تو کیا ایسے شخص کو گستاخ نہیں کہیں گے؟ جب ہم گستاخ رسول کی جو میں نے ٹاپک لی ہے، کئی لوگوں کے دماغ میں آیا ہوگا بھائی گستاخ رسول جو لیٹسٹ چل رہا ہے اس کے بارے میں اب بیشنگ کر دیں گے، اس کو برا بھلا کہہ دیں گے، اس کے بارے میں جو ہے اب بری باتیں کہیں گے. سب سے پہلے ہم کو ہمارے گریبان میں جھانک کر دیکھنا ہے کہ میں کتنا اتباع رسول پر عمل کرتا ہوں، میں کتنا رسول کی پیروی کرتا ہوں، میں کتنا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو چاہتا ہوں اور ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر عمل کرتا ہوں. 2 چیزیں ہیں.
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو ماننا. یہاں پر ہم سب جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں, بالکل مانتے ہیں. اگر رائے کے دانے کے برابر بھی شک یا پھر جواب دینے میں دیری ہوئی تو سمجھ جاؤ کہ پھر جو ہے ایمان کی بہت زیادہ بڑی کمزوری ہے ہمارے اندر. یہ ہمارا ایمان کا حصہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننا. اب امت مسلمہ میں یہ چاہیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو بھی ماننا ہے. ہم سب دعویٰ کر رہے ہیں, ہم کیا دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مان رہے ہیں, یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے, مگر یہ بات پر غور و فکر کرنا ہے کہ کیا ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو بھی مان رہے ہیں. اگر بات کو نہیں مان رہے تو یاد رکھو ان گستاخ رسول کی لسٹ میں ہمارا بھی نام آ سکتا ہے. ہم جب دوسرے کو گستاخ کہہ رہے ہیں کیونکہ وہ منہ کھول کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بری باتیں کرتا ہے, تو ہم بند کمروں میں, اندھیرے میں یا پھر اکیلے پن میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی گستاخی کر رہے ہیں. سامنے والا ذات کی گستاخی کر رہا ہے. ہم مسلمان ہوتے ہوئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں مان کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی گستاخی کر رہے ہیں. تو گستاخ رسول جب ہم دوسروں کو کہتے ہیں نا, تو اس میں ہم کو یہ سمجھ جانا چاہیے کیا یہ لسٹ میں میرا بھی نام آ سکتا ہے, کیا اس فہرست میں کہیں میں نہ پھنس جاؤں. اس پھنسنے سے نکلنے کے لیے آپ اور ہم جانتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن مجید نازل کیا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 کی آیت نمبر 185 میں کہا, شہر رمضان الذی انزل فی القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان. ہم نے اس قرآن مجید کو رمضان کے مہینے میں نازل کیا تاکہ مسلمان اس سے ہدایت حاصل کرے. کون حاصل کرے؟ ھدی للناس, ہر انسان کے لیے, ہر انسان کے لیے ہدایت ہے یہ قرآن مجید. اور آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس آیت کے ٹکڑے میں آگے کہا, شہر رمضان الذی انزل فی القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان. اللہ نے کہا صحیح اور غلط کو پرکھنے کا جو پیمانہ ہے نا وہ ہے قرآن. شرک اور توحید میں جو فرق کرنا ہے وہ کہاں سے آپ کو ملے گا؟ اللہ نے کہا قرآن. بدعت اور خرافات اور سنت میں اگر آپ کو فرق کرنا ہے تو وہ کہاں ملے گا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں. یہ قرآن کا جو ترجمہ, قرآن کا جو مفہوم, قرآن کا جو ایلابریشن ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں ہم کو ملے گا. تو پورا سارا کا سارا اسلام اگر آپ کو سمجھنا ہے, اگر ہم کو سمجھنا ہے تو کس سے ملے گا؟ قرآن مجید اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے ہم کو ملے گا. عنوان پر جیسا کہ میں نے کہا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت. گستاخ رسول نیچے کیوں آیا, عظمت اور احترام اوپر کیوں آیا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جیسے ہی ہم ایسے لوگوں کو دیکھتے ہیں, ہمارے اطراف اور اکناف کے لوگوں کو دیکھتے ہیں گستاخی کر رہے ہیں, تو ہم گستاخ کے بارے میں کچھ کہنا شروع کر دیتے ہیں, یا اس کی ذات کے بارے میں کہہ دیے, یا پھر اس کے اوپر کچھ کیسز کر دیے. دیکھیے, عظمت اور احترام اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو تعارف کا جو گراف ہے نا اس دنیا میں وہ بہت کم ہے. ساری دنیا میں اگر آپ دیکھیں گے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ نے اور ہم نے کتنا تعارف دیا, اگر گراف میں ڈال کر دیکھیں گے تو وہ بہت کم گراف ہے. اس کے بنسبت غیر مسلمانوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف گستاخی کرنا, اس کا گراف بڑا ہوا ہے. آج کے زمانے میں اس طریقے کا ہم نے جو گراف گرا دیا جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات نہیں دیا. اب آپ بولیں گے کہ بھائی یہ تعلیمات دینا ہمارا کام تو نہیں ہے. اب نوجوان بولیں گے کہ میں کیسے دوں؟ تو ہم یہ کہتے ہیں کہ جب مثال کے طور پر کوئی ایک راہ چلتا انسان, کچھ ہمارے بھائی کو کچھ کہہ دیتا ہے, کچھ ہمارے والدین کو کچھ کہہ دیتا ہے, ہمارے گھر کے بڑوں کو کچھ کہہ دیتا ہے, تو آپ کیا خاموش بیٹھیں گے؟ تو آپ کیا ٹھیک ہے بھائی بول کے گھر کے اندر چلے جائیں گے, اس کو جواب نہیں دیں گے؟ آپ کیا کریں گے؟ کوشش کریں گے کہ جواب دے. اگر آپ جواب نہیں دے سکتے ہیں تو آپ کے گھر کے بڑے کو بلائیں گے اس کو جواب دینے کے لیے. اسی طرح
آپ کسی گستاخ کی گستاخانہ باتیں سنتے ہیں، اگر کسی گستاخ کی ایسی باتیں، ایسی تہمتیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سنتے ہیں، تو آپ اب اپنے آپ کا محاسبہ کریے کہ مجھے رات میں نیند کیسے آئے گی۔ اس نبی کے بارے میں کوئی شخص ایسے کہہ رہا ہے، وہ نبی جو ساری کائنات کے لیے رحمت للعالمین بنا کر بھیجے گئے ہیں، وہ نبی جو الامین الصادق ہے، وہ نبی جو ساری کائنات کے لیے رحمت ہے، وہ نبی جو ہر انسان کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے ہیں، تعلیمات دے کر گئے، اور قیامت کے دن وہی نبی آپ کی اور میری سفارش کرنے والے ہیں۔ ہم سفارش جو ہے کس کے اوپر امید لگا کر بیٹھے ہیں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ قیامت کے دن جنت میں جو جائے گا نا، وہ ایسے ہی نہیں چل جائے گا۔ ہاں، قیامت کے دن جو ہے خبر میں سے اٹھا، نام اعمال ہو گیا، سب پل صراط کا واقعہ سب ختم ہو گیا، اب جائیے جنت میں۔ کیا ایسا سین بننے والا ہے؟ نہیں۔ ہر امتی جو جنت میں جائے گا، اس کی سفارش نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کو کریں گے، اے اللہ فلاں ابن فلاں کو جنت میں داخل کر۔ کمانا کیا یہ ہے کہ بھئی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس کو بول رہے اللہ تعالیٰ ڈالتے جا رہے؟ نہیں، جس کا نام لینا ہے جنت کے واسطے، وہ نام بھی اللہ تعالیٰ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں ڈالیں گے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا جو ہمارا پیمانہ ہے، وہ ہم کو دکھانا بہت زیادہ ضروری ہے۔ اب جیسا کہ میں نے کہا میرے عنوان میں گستاخ کی ٹاپک نیچے، عظمت اور احترام کی ٹاپک اوپر ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت دیکھیے۔ سورہ فاتحہ کی دوسری آیت پڑھیے، کوئی پڑھیے سورہ الحمد۔ ماشاء الحمدللہ رب العالمین کا معنی کیا ہے؟ ساری تعریفیں اللہ کے لیے ہے۔ آیت کا آخری حصہ کیا ہے؟ رب العالمین۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ انبیاء سورہ نمبر 21 کی آیت نمبر 107 میں کہا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ الحمدللہ رب العالمین وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ کا معنی کیا ہے؟ جتنے کائناتوں کا میں رب ہوں، اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ساری انسانیت سن لو، جتنے بھی کائناتیں ہیں۔ آج جو ہے سائنسدان کہتے ہیں کہ یہ جو آپ سپیس دیکھتے ہیں نا، اس میں 200 سے 400 بلین گیلیکسیز ہے، اور یہ پورے گیلیکسیز ایک طرف بہتے جا رہے ہیں، جس میں اربوں اربوں ستارے ہیں۔ آج سائنس جو ہے اتنا آگے بڑھنے کے باوجود بھی یہ معلوم نہیں کر سک رہی ہے کہ پہلا آسمان کتنی دور پر ہے۔ تو اللہ نے کہا جتنے بھی کائناتیں ہیں، ان کائناتوں کا میں رب ہوں۔ کون؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ۔ یہ ہمارا ایمان ہے، یہ تو ہم دن رات پڑھ رہے، نماز میں پڑھ رہے۔ ہاں، ہم جو ہے کبھی دل بولا ہم سورہ فاتحہ جب پڑھتے ہیں بہترین آیت پڑھتے ہیں۔ یہ بھی یاد رکھ لیجئے، اللہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جتنے کائناتوں کا میں رب ہوں، اتنے ساری کائناتوں کے لیے رحمت آپ بنا کر بھیجے گئے، یعنی نبی رسول آپ بنا کر بھیجے گئے۔ اب سائنسدان مثال کے طور پر یہ ڈسکور کر لے کہ بھائی پلانٹ مارس پہ کوئی انسان رہتے ہیں، جوپیٹر پر کوئی انسان رہتے ہیں، یا پھر جو ہے سیٹرن پر کوئی انسان رہتے ہیں، دوسری گیلیکسیز ہے، دوسری گیلیکسیز پر اگر کوئی انسان رہتے ہیں، تو ان سب کے نبی اللہ نے کس کو ڈکلیئر کر دیا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے ڈکلیئر کر دیا۔ جنوں کے نبی اور رسول کون ہیں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو سوچیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا مرتبہ دیا ہے۔ اب دیکھیے، جیسا کہ آپ نے ہمارے آفس پر آیا تو کئی بار دیکھا ہوگا کہ یہ چارٹ جو نبیوں اور رسولوں کا ہم نے چارٹ بنایا ہے، جس میں ریڈ کلر ہے، ریڈ کلر کے جو نبیوں جو رسولوں کے نام ہیں، ان کو اولو العزم کہتے ہیں۔ اولو العزم کا معنی 5 بڑے نبی، 5 بڑے رسول، نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے امام الانبیاء کا درجہ دیا۔ جتنے بھی رسول آئے، جتنے بھی نبی آئے، سب کے لیڈر کون ہیں؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب دیکھیے، اس سے پہلے جتنے بھی رسول آئے، جتنے بھی نبی آئے، ان کی شریعتیں کیا ہوئی؟ جیسا مثال کے طور پر موسیٰ علیہ السلام کے بعد، داؤد علیہ السلام کے بعد، عیسیٰ علیہ السلام کے بعد جتنے بھی کتابیں آگے بڑھتی گئی، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پچھلے شریعتوں کو منسوخ کر دیا، یعنی اپڈیٹ ورژن آ گیا۔
اب آخری شریعت، آخری کانسٹیٹیوشن فار مسلمس اینڈ فار ہیومینٹی کیا ہے؟ قرآن مجید ہے. اور اس کو کس کو دیا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا. عیسیٰ علیہ السلام بھی جو آنے والے ہیں نا قیامت سے پہلے، قیامت کی نشانی میں کیا ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام آنے والے ہیں. مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نہیں مرے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو اٹھا لیا اور قیامت سے پہلے وہ آنے والے ہیں. اور قیامت سے پہلے جب عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو وہ نبی یا رسول بن کر نہیں آئیں گے، وہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بن کر آئیں گے. یہ عظمت اور یہ احترام ہمارے نبی کا ہے. یہ انٹروڈکشن، یہ تعلیمات، یہ جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جب تک ہم لوگوں میں عام نہیں کریں گے، جیسا کہ میں نے کہا انٹروڈکشن کا گراف نیچے گرتا جا رہا ہے اور تہمتوں کا اور گستاخی کا گراف اوپر جا رہا ہے. تو اب یہ امت محمدیہ پر یہ لازم ہے کہ جب بھی ایسے گستاخ آتے ہیں تو ان کو جواب دینے کے لیے سب سے پہلے ہم عمل کریں اور دوسرے پہلو پر ہم کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیمات آگے بڑھانا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، جیسا کہ میں نے ابھی کہا، اگر آپ پڑھیں گے، جیسا کہ عام طور پر آیت پڑھنے سے پہلے بتا رہا ہوں میں، عام طور پر ہم مسلمانوں نے کیا نبی اکرم میں نے کہا کہ ہر رسول اور ہر نبی کے لیڈر کون ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. قیامت کے دن جو ہے، قیامت کے بعد جو ہے سارے رسول، سارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں گے اور گزارش کریں گے کہ اے اللہ کے نبی، اللہ سے دعا کریے کہ حساب و کتاب کا سلسلہ شروع کر دے. یہ نبیوں کا اور رسولوں کا حال ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے گزارش کر رہے ہیں. اور آپ کا اور ہمارا اور آج کے دور کے امت مسلمہ کا حال یہ ہو چکا ہے کہ ہم ہمارے اتنے عظمت والے نبی اور رسول کو چھوڑ کر ہم کسی اور کی پیروی کرتے ہیں، ہم کسی اور کو آئیڈل بنا لیتے ہیں اور ہم کسی اور کو ہمارا جو ہے ایک لیڈر بنا لیتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا ان سب کو چھوڑو. سورہ احزاب سورہ نمبر 33 کی آیت نمبر 21 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. اے مسلمانوں، تمہارے لیے سب سے بہترین ایگزامپل محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اگر ہم کو ہر چیز عمل کرنا ہے، دیکھیں اسلام ایک ایسا بہترین واحد دین ہے ہمارا، جیسا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 5 میں کہا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم ونعمتی ورضیت لکم اسلام دینا، کہ آج کے دن ہم نے اسلام کے تعلیمات کو مکمل کیا ہے. اسلام کے تعلیمات تمہارے لیے آج فائنل ہے. تو کیا تعلیمات ہو؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیمات، اسلام کے تعلیمات. دیکھیے جب بچہ پیدا ہوتا ہے، پیدا ہونے کے بعد اس کو کیا کرنا ہے، یعنی بھائی اس کو حقیقہ کرنا ہے، اس کے بال نکلوانا ہے، اس کا نام رکھنا ہے، تہنیک کرنا ہے، اس کے منہ کے اندر شہد ڈالنا ہے. یہ بھی تعلیمات اسلام دیتا ہے. پیدا ہونے سے لے کر مرنے تک، جب ایک انسان مر جاتا ہے تو اس کو غسل کیسے دینا ہے، اس کی نماز جنازہ کیسے پڑھوانا ہے، اس کو کفن کیسے پہنوانا ہے، کیسے دفن کروانا ہے، یہ ساری تعلیمات اسلام دیتا ہے. اور ایک یہ واحد مذہب ہے، اونلی ریلیجن. اچھا، اونلی ریلیجن جب میں بتا رہا ہوں کہ صرف باتوں سے نہیں ہے، یہ جتنے تعلیمات میں نے بتائے ہیں نا، یہ ریٹن فارم میں ہے. یہ ریٹن فارم میں ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیمات یہ ریٹن فارم میں جو آج ہم تک پہنچے ہیں. تو آپ کا اور ہمارا کام کیا ہے؟ جب عظمت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑھانا ہے نا، تو یاد رکھ لیجئے جب تک ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر نہیں عمل کریں گے، سمجھیے کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے کی دفاع نہیں کر رہے ہیں. گستاخ رسول کو جواب دینا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسول ہونے پر جب ہم کو دفاع کرنا ہے تو یاد رکھ لیے صحابہ کا عمل یہ تھا کہ صحابہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک کو دفاع جب کرتے تھے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیمات پر الحمدللہ عمل کیا کرتے تھے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ شرح سورہ نمبر 94
کی آیت نمبر 4 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ۔ ایک بات یاد رکھ لیجئے، گستاخ کی جب بات آ رہی ہے نا، مثال کے طور پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کا مطلب کیا ہے؟ جیسا کہ آپ نے پڑھا پہلی آیت، الحمدللہ رب العالمین، یعنی ساری تعریفیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے ہے۔ حمد کا معنی کیا ہے؟ تعریف۔ اس ورڈ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نکالا، محمد، یعنی ایسا شخص جس کی صرف تعریف کی جا سکتی ہے، اس کی کوئی برائی نہیں ہوگی۔ محمد اس ورڈ کا معنی ہے ایسا شخص جس کی صرف تعریف کی جا سکتی ہے۔ اگر کوئی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام لے کر اگر کوئی گستاخی کرتا ہے تو وہ گستاخی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچے گی نہیں، کیونکہ اللہ کے نبی کے نام میں ہی تعریف ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، ساری تعریفیں جو اللہ کے لیے ہے، وہی تعریفوں کا ایک ٹکڑا اللہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام میں دیا۔ اور جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب باحیات تھے اور کفار مکہ جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر تہمتیں باندھتے تھے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک واقعے کے شان نزول میں اس آیت کو نازل کیا۔ سورہ شرح سورہ نمبر 94 کی آیت نمبر 4 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، کا معنی کیا ہے؟ اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ پریشان مت ہوئیے، آپ کا نام ہم نے، آپ کا ذکر ہم نے رفع کر دیا، یعنی اٹھا دیا آسمانوں میں۔ ایسا اٹھایا، دیکھیے اللہ کے نام کے ساتھ نبی کا نام ہے، اٹھانا، رفع کرنا، ایسا اٹھایا کہ اللہ کے نام کے ساتھ نبی کا نام جڑا ہوا ہے۔ کلمہ پڑھتے ہیں تو بنا نبی کے نام کے کلمہ مکمل نہیں ہوگا۔ اذان جب دیتے ہیں بنا نبی کے نام اذان مکمل نہیں ہوگی۔ اقامہ جب دیتے ہیں تو بنا نبی کے نام اقامہ مکمل نہیں ہوگی۔ تکبیر جب پڑھتے ہیں تو بنا نبی کے نام تکبیر مکمل نہیں ہوگی۔ نماز جب پڑھتے ہیں تو بنا نبی کے نماز مکمل نہیں ہوگی۔ تو یاد رکھیے کہ اللہ نے جب کہا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کے ذکر کو آسمانوں میں اٹھا دیا۔ اب آپ دیکھیے نبی کی جو محبت کا دعویٰ جو ہم کرتے ہیں، اب ہمارا امت محمدیہ، امت مسلمہ کہیے، اور دوسرے جو اس دنیا میں دیگر مذاہب ہے، نبی سے محبت کا دعویٰ جتنے بھی دوسرے لوگ محبت کرتے ہیں نا، جیسا مثال کے طور پر اب جو ہے غیر مسلمان ہے، غیر مسلمان میں کئی ہے، اب ان میں چند لوگ جو ہے مورتی بنا کر پوجا کرتے ہیں اور بے انتہا محبت کرتے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آپ نے دیکھا کہ عیسیٰ علیہ السلام میں چرچ میں جائیے آپ عیسیٰ علیہ السلام کی آپ کو مورتی مل جائے گی۔ بدھزم، سکھزم، جینزم، پارسیزم، سب کے پاس جائیے آپ، ان کے عبادت گاہوں میں اندر آپ دیکھیں گے کہ کچھ نہ کچھ مورتی ہے اور بے انتہا محبت کرتے ہیں۔ امت محمدیہ ایک ایسی واحد امت ہے، ایک ایسی واحد قوم ہے جس نے نہ اللہ کو دیکھا نہ رسول کو دیکھا، اور آج ہم دونوں کے لیے، دونوں ذات مبارک کے لیے ہر چیز قربان کرنے تیار ہیں۔ کیا آپ نے اور ہم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تصویر کوئی دیکھی؟ کیا اللہ کی تصویر دیکھی؟ کیا صحابہ کی دیکھی؟ کیا تابعی کی دیکھی؟ کیا طبیعت کسی کی نہیں دیکھی؟ 1442 سال پہلے ایک ذات مبارک آئی اور چند بدبختوں نے نعوذ باللہ من ذالک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تصویر بنانے کی کوشش بھی کی، ٹھیک ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تصویر بنا کر بیچنے کی بھی کوشش کی۔ ایک انفارمیشن کے طور پر بتا دے رہا ہوں۔ ہاں، جب ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تصویر کہتے ہیں تو عیسیٰ علیہ السلام کو بھی ہم مانتے ہیں نا بھائی، تو عیسیٰ علیہ السلام کو تو باضابطہ پورا اسٹیچو بنا دیا، عیسیٰ علیہ السلام کا باضابطہ پورا اسٹیچو بنا کر ان کی عبادتیں کرتے ہیں، مگر ہم ایسی قوم ہیں جو نہ اللہ کو دیکھے، نہ نبی کو دیکھے، نہ نبی کی آواز سنے 1440-42 سال پہلے، مگر ہر امت محمدیہ کے مسلمان کو آپ پوچھئے، چاہے وہ کم علم رکھتا ہو یا زیادہ علم رکھتا ہو، کوئی بھی مکتب فکر کا ہو، یہ بھی ایک بات ہے، چاہے سنی ہو، شیعہ ہو، بریلوی ہو، اہل حدیث ہو، تبلیغی جماعت ہو، جماعت اسلامی ہو، حنفی ہو، مالکی ہو، شافعی ہو، حنبلی ہو، کتنا بھی ہو، جب نبی کا نام آ جاتا ہے تو ایک ہو جاتا ہے، اور وہ مسلمان جان دینے کے لیے تیار ہے۔ ہاں، جب جان دینے کے لیے تیار ہے
تو ایک بات اس میں یہ بھی سمجھنا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جان دینے تیار ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانے پیچھے ہٹ جا رہے، بات کمپلیٹ نہیں مان رہے نہیں بول سکتا ہوں، بات نہیں مان رہے آپ اور ہم نہیں بول سکتے، جان دینے تیار ہے مگر بات سننے میں کوتاہی اور کمزوری ہم کر رہے ہیں۔ یاد رکھیے ایک شعر ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے، ایک شاعر نے لکھا کہ محمد سے وفا تو نے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے وفا کر لو۔ وفا کا معنی کیا ہے؟ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے سنتے ہی عمل کر لو۔ صحابہ کا عمل ایسے ہی تھا۔ ایک واقعہ ہے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مدینے کا واقعہ ہے، جمعہ کا خطبہ ہے، جمعہ کا خطبہ چل رہا ہے اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ اندر تشریف لا رہے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ چند لوگ جو ہے دیوار کو ٹیکا لگا کر پیر ایسے سیدھے کر کر بیٹھے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات کہی، بیٹھ جاؤ۔ تو عبداللہ بن مسعود کہاں پر بیٹھ گئے؟ جہاں پر اپن جوتے چپل نکالتے نا باہر، وہیں پر بیٹھ گئے۔ یعنی بیٹھ جاؤ، کیوں بیٹھنا، کہاں بیٹھنا، کس لیے بیٹھنا، وہ ہم کو ریزن ہی نہیں چاہیے۔ صحابہ کا عمل کیا تھا؟ سنتے ہی عمل، آمنا و صدقنا۔ ہمارا کیا ہو گیا؟ آمنا، سننا پہلے، پہلے حکم سننا، پھر سمجھنا یہ کر سکتے نہیں کر سکتے، ہمارے کچھ کام کا ہے یا نہیں ہے، ججمنٹ کرنا، پھر عمل کرنا، سمجھ میں آئے تو عمل کرنا، نہیں تو لائٹ لے لینا۔ صحابہ کا عمل کیا تھا؟ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمل کیا تھا کہ بیٹھ جاؤ، یعنی وہیں پر بیٹھ گئے، جوتا نکالتے نکالتے ہی بیٹھ گئے، یعنی پلک جھپکنے کی دیر بھی نہیں کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو ماننے میں۔ دوسرا واقعہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے انتقال ہو گیا، کہاں پر؟ مدینے میں، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے حجرے میں۔ اب جو ہے ہر طرف کے صحابہ آ گئے، مدینے والے تو اندر وہیں ہیں، مکے والے صحابہ آگے بولے کہ اب نبی تو وہاں کے ہیں تو ہم لے کر جائیں گے، بیت المقدس والے آگے وہ بول رہے کہ ہم وہاں لے جائیں گے، یا مدینے والے بول رہے ہم یہیں دفنائیں گے۔ اختلاف، جیسے ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا اختلاف شروع ہو گیا۔ فرسٹ اختلاف، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اب کہاں دفنانا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم اطہر کو کہاں دفنانا ہے۔ اب مکے والے بول رہے کہ بھائی پیدائش ادھر کی ہے، اب یہ بول رہے کہ بھول گئے وہاں سے جو ہے آپ کو بھیجایا گیا تو ہم مہاجرین ہم تم کو جو ہے یہاں پر رکھنے کے لیے یہاں پر تم کو جگہ دیے تھے، وہ بول رہے کہ نہیں یہ وہاں پر جانے والے، یہ تو وہاں کے ہے۔ تو خیر اختلاف بڑھا، تو ایک صحابی نے کہا، میں نے ان کانوں سے سنا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نبیوں کو وہیں دفنایا جاتا ہے جہاں پر ان کی موت ہوتی ہے۔ سنتے ہی کیا کیا، سب نے اپنی اپنی بات کو پیچھے لے لیا۔ اس سے کئی ساری چیزیں نکلتی کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آ جاتی ہے، جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آگے آ جاتی ہے حدیث کی شکل میں، تو ہم کو ہماری باتیں پیچھے رکھ لینا چاہیے، چاہے ہم کتنے بھی بڑے عالم کیوں نہ۔ ارے صحابہ پیچھے لے لے، کون سے صحابہ؟ ابو بکر، عمر، عثمان، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین، یہ صحابہ اپنی باتوں کو پیچھے لے لیے، اور باقی کے جتنے بھی صحابہ جو اختلاف کرے تھے ہم لے کر جائیں گے۔ تو آخر میں کیا ہوا، ایک صحابی، اچھا دوسرے صحابہ یہ نہیں بولے ارے نہیں بھائی تم جھوٹے بھی ہو سکتے، بھائی تم یہاں رکھنے کرنے کا اپنی طرف سے حدیث بول دیے۔ صحابہ کے پاس جھوٹ کا کوئی تصور نہیں تھا، ہم کو یہ معلوم ہونا چاہیے۔ صحابہ کو جھوٹ جیسی چیز نہیں معلوم تھی، صحابہ کبھی زندگی میں جھوٹ ہی نہیں بولے، ان کو کوئی جھوٹ کا تصور ہی نہیں تھا۔ تو کوئی صحابی یہ اٹھ کے نہیں بولے کہ نہیں بھائی ہو سکتا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کو یہاں رکھنے کے واسطے تم یہ بات بولے، نہیں۔ جیسے ہی سنا انہوں نے عمل کیا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم اطہر کو مدینہ میں جو ہے دفن کیا۔ تو بات بولنے کی یہ ہے کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیمات ہمارے پاس سامنے آتے ہیں تو ہم کو یہ کرنا چاہیے کہ اس پر عمل نہیں کریں گے تو یاد رکھیے ایسے جو گستاخ ہے وہ آگے بڑھتے رہیں گے۔ دیکھیے گستاخی ختم کب ہوگی، گستاخی جو ہے گستاخی ختم کب کرے گا، جب وہ دیکھے گا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے یہ لوگ اتنا زیادہ عمل میں آگے ہیں، تو گستاخ اگر کوئی بری بات کہے گا بھی نا تو وہ مانی نہیں جائے گی۔ مثال کے طور پر مسلمان اتنے زبردست اپنے آپ میں عمل کر رہے اور کوئی چھوٹا سا گستاخ اگر کوئی گستاخی کر رہا، مسلمانوں کے بارے میں برا بول رہا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں برا بول رہا، تو ہوگا کیا، اس کی گستاخی کا کوئی عمل دخل نہیں ہوگا، اس کی گستاخی کو کوئی مانے گا نہیں، کیونکہ ہمارا عمل اتنا زیادہ ہے۔ آج ہمارے حالات ایسے ہو چکے ہیں
کہ مسلمان ہو یا غیر مسلمان ہو ہم سے کاروبار بزنس نہیں کرنا چاہتا. ہمارے حالات ایسے ہو چکے ہیں کوئی ہمارے ساتھ معاملہ داری نہیں کرنا چاہ رہا. ہمارے حالات ایسے ہو چکے ہیں کہ مسلمان سے بزنس کرو یا مسلمان کے ساتھ ہو یا اسے پارٹنرشپ کرو تو ہو سکتا کہ یہ دھوکہ دے دے بھائی, تو ہو سکتا کہ یہ جو ہے دھوکہ دے کر بھاگ جائے. حالات اور جو ہے تکلیفیں پریشانیاں ہمارے ساتھ اس طریقے سے ہو رہی ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت میں اگر آپ پڑھیں گے سورہ اعراف سورہ نمبر 7 آیت نمبر 162, اس میں عالم ارواح کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ذکر کیا. عالم ارواح یعنی ساری انسانیت پیدا ہونے سے پہلے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سارے روحوں کو جمع کیا, یعنی پہلی روح سے آخری روح جو اس دنیا میں آنے والی ہے پوروں کو جمع کیا. ہر کوئی تھا اس میں, ہر گستاخ تھا, ابو لہب تھا, ابو سفیان جو بیچارے پہلے بہت تکلیفیں دیے بعد میں جو ہے اسلام قبول کر رہا ہے, فرعون اس میں تھا, دشمنان اسلام اس میں تھے. ہر کسی کی روح کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پہلے آدمی سے آخری آدمی تک جمع کیا. سورہ اعراف سورہ نمبر 7 کی آیت نمبر 162 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے ان سب سے وعدہ لیا. کیا وعدہ لیا؟ جب تم دنیا میں بھیجے جاؤ گے, جب تم دنیا میں جسم میں ڈال کر بھیجے جاؤ گے آپ اور ہماری طرح, تو کس کی عبادت کرو گے؟ تو ان سارے روحوں نے کہا اے اللہ ہم تیری عبادت کریں گے. کس کی عبادت کریں گے؟ اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کریں گے. تو اب جتنے اللہ کی عبادت نہیں کر رہے ہیں اپنے اس وعدے کی وعدہ خلافی وہ کر رہے ہیں. کون؟ جو اللہ کی عبادت نہیں کر رہے. پوائنٹ ہمارا کیا ہے یہاں پر؟ ہر کسی نے وعدہ کیا کہ ہم اللہ کی عبادت کریں گے. اب آ جائیے سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 کی آیت نمبر 81. اس آیت میں اللہ نے کہا کہ میں نے سارے نبیوں اور رسولوں کی روحوں کو جمع کیا. اللہ نے کیا کیا؟ سارے رسولوں اور نبیوں کی روحوں کو جمع کیا. پہلے ہر انسان کی, اب کیا کیا؟ سارے اور رسولوں کی اور نبیوں کو روحوں کو جمع کیا اور کہا جب میں تمہیں دنیا میں بھیجوں گا تو کیا اپنی اپنی شریعت پر عمل کرو گے؟ تو ہر رسول اور نبی نے کہا کہ ہاں کریں گے, وہ تو کرنا ہی ہے, تیرا حکم ہے اللہ, تو جب بھیجے گا بندہ ہم کو رسول یا نبی بنا کر تو عمل کرنا ہی کرنا ہے, اس میں شک کی بات کیا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا تورات کے ساتھ بھیجو عمل کروں گا. داؤد علیہ السلام نے کہا زبور کے ساتھ بھیجو عمل کروں گا. عیسیٰ علیہ السلام نے کہا انجیل کے ساتھ بھیجو عمل کروں گا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا قرآن کے ساتھ بھیجو عمل کروں گا. پھر اللہ نے سوال کیا, میں ایک ایسے نبی کی اطاعت کے بارے میں اگر تم کو کہوں گا تو کیا عمل کرو گے؟ تو کہا بالکل اے اللہ, اگر تو کہے گا تو اس عمل وہ اس نبی کی اطاعت اور اتباع میں ہم لگ جائیں گے. تب اللہ نے کہا اگر ایسا ہوتا تو وہ نبی جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ساری انسانیت اللہ کی عبادت کر رہی. رسولوں سے جب گواہی لی تو رسولوں نے بھی کہا, رسولوں نے نبیوں نے سب کہا کہ اگر تو ہمیں اجازت دے گا, اگر حکم دے گا تو ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی اطاعت میں لگ جائیں گے. یہ ہے ہمارے رسول کی, ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت. موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ایک واقعہ ہے. موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے کہا اے اللہ میں نے تورات میں پڑھا ہے تو نے نازل کیا کہ ایک ایسی قوم آئے گی, ایک ایسی قوم آئے گی جو کھانے سے پہلے بسم اللہ کہے گی, اور جب وہ بسم اللہ کہے گی تو انہیں جنت دے دے گا. ہاں بالکل دے دوں گا. اللہ نے کہا بالکل دے دوں گا. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا ایسی جو فضیلت ہے وہ میری قوم میں دے دے. تو اللہ کے نبی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ فضیلت صرف وہ نبی کی قوم کے واسطے ہے. پھر موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا اے اللہ آنے والے دنوں میں ایک ایسی قوم آئے گی جو کھانا کھانے کے بعد الحمدللہ کہے گی, اور یہ فضیلت جیسے ہی وہ الحمدللہ کہے گا تو انہیں جنت عطا کر دے گا. موسیٰ نے کہا کہ ایسی فضیلت میری قوم میں بھی دے دو اللہ. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا وہ مخصوص نبی کے لیے ہے. پھر موسیٰ نے کہا اے اللہ ایسی قوم آئے گی جس میں وہ امتی, ایک امتی جو ہے برائی کا ارادہ کرے گا, برا کرنے کا ارادہ کرے گا مگر برائی کرے گا نہیں, تو فرشتے اس کی برائی کا کوئی ریکارڈ مینٹین نہیں کریں گے. ایسی فضیلت مجھے دے دے اللہ, میری قوم کو دے دے. تو اللہ نے کہا ایسی فضیلت خاص نبی کے لیے. پھر موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے اللہ ایک ایسی قوم آئے گی جو اچھائی کا ارادہ کرے گی, اچھائی کا ارادہ کرتے ہی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے فرشتے جو ہے اچھائی کو لکھ دیں گے اور نیکی دے دیں گے. ایسی فضیلت میری قوم میں بھی دے دے اللہ. تو اللہ نے کہا ایسی فضیلت ایک خاص نبی کے لیے. تو موسیٰ علیہ السلام نے آخری میں کہا اے اللہ مجھے اس نبی کا امتی بنا دے.
اب اتنی زیادہ فضیلت ہے اس نبی کی تو مجھے ہی اس قوم کا امتی بنا دے. کس کی دعا ہے یہ؟ موسیٰ علیہ السلام کی دعا ہے, جنہوں نے فرعون جیسے بادشاہ کو پچھاڑ دیا, جو کلیم اللہ ہے, اللہ سے بات کرتے تھے. یہ ہے موسیٰ علیہ السلام کا. اب آ جائیے پورے سارے نبیوں کا. جیسا کہ میں نے کہا قیامت کے دن جو ہے سارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائیں گے اللہ سے درخواست کرنے کے لیے, اللہ حساب و کتاب کا سلسلہ شروع کر دے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش پر اللہ سبحانہ تعالیٰ حساب و کتاب کا سلسلہ شروع کریں گے. ہاں وہ بڑا واقعہ ہے, ساری انسانیت جائے گی آدم علیہ السلام کے پاس, اس کے بعد موسیٰ, عیسیٰ, داؤد علیہ السلام, عیسیٰ علیہ السلام, اس کے بعد آخری میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم, کیونکہ سب نبی کہہ دیا کہ اب آج ایسا دن ہے جو ہم اللہ کے سامنے جانے کی ضرورت بالکل بھی نہیں کر سکتے. ایک ہی ذات مبارک جا سکتی ہے, وہ کون ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. یہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت. اللہ کے بعد اس کائنات میں سب سے بڑی جو ذات مبارک ہے, جس کی عظمت زیادہ بیان کی جانی چاہیے, جس کی تعریف زیادہ کی جانی چاہیے, وہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت میں اور ایک چیز سن لیجئے. معراج کا واقعہ تو ہم نے سنا ہوگا نا. معراج کہاں سے شروع ہوئی؟ مکے سے بیت المقدس. جب بیت المقدس میں گئے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے نبیوں کو کیا کروایا؟ نماز پڑھوایا. کا معنی کیا ہے؟ اس سے ایک میسج اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا دیا. اور امامت کون کر رہے ہیں؟ سب سے اہم بات, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم امامت کر رہے ہیں, اور سارے رسول اور سارے انبیاء جو ہے پیچھے نماز ادا کر رہے ہیں. کا معنی یہ ہے ایک شریعت یہ جو ہے پوروں پر بھاری ہے, یہ جو ہے منسوخ ہو گئی, اور یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت اب قیامت تک چلنے والی ہے. یہ ایک ایسا کانسٹیٹیوشن ہے جو قیامت تک چلنے والا ہے, اور یہ ایک ایسا کانسٹیٹیوشن ہے جس میں امینڈمنٹ نہیں ہوگا. کئی سارے کانسٹیٹیوشنز ہم دیکھتے ہیں نا, حالات کے حساب سے امینڈمنٹس ہوتے, چینجز ہوتے, نئے نئے قوانین لائے جاتے ہیں, ایکٹس بنائے جاتے ہیں, بل پاس کرنا پڑتا پارلیمنٹ میں, کیونکہ لوگوں کے حساب سے بل بنانا ہے. یہ ایک ایسا قانون ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر قیامت آخری دن تک یہ قانون اس دنیا کے لیے ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ ہجر سورہ نمبر 15 کی آیت نمبر 7 میں کہا, اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. بے شک ہم نے اس قرآن مجید کو نازل کیا اور بے شک ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے. حفاظت کا معنی کیا ہے؟ کتابی شکل میں بھی حفاظت کریں گے, اور اس کے اندر جو احکامات دیے ہیں اس کی بھی حفاظت کریں گے. ایک چھوٹی مثال دے کر آگے بڑھتا ہوں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا, ہم فرعون کو جو ہے قیامت تک ایک جو ہے ایک نمونہ بنا کر رکھیں گے, عبرت حاصل کرنے کے لیے, کیونکہ اس نے اللہ کی نافرمانی کی. کہا انا ربک, میں رب ہوں کہتا تھا. فرعون کیا کہتا تھا؟ میں رب ہوں. 2 بچوں کو رکھتا تھا, ایک کو مارتا تھا, ایک تو زندہ رکھتا تھا. کہتا تھا کہ بھائی جس کو مارا اس کو مار دیا, جس کو زندہ رکھا جو میں نے جو اسے زندگی دی. ایسے بےخوانہ باتیں کرتا تھا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا کہا سورہ بقرہ میں, اس کے جسم کو ہم محفوظ رکھیں گے تاکہ قیامت تک یہ ایک عبرت ناک بن جائے. ڈسکور ہوا فرعون کی باڈی, آج بھی میوزیم میں موجود ہے. تو اللہ نے جب کہا کہ محفوظ رکھوں گا, تو اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے اس کی آیتوں کو بھی محفوظ رکھیں گے, اور ساتھ ساتھ جو ہے اس کے حکم کو بھی انشاءاللہ محفوظ رکھیں گے. عظمت کے بارے میں جب سے ہم نے ٹاپک کا جو ایک حصہ تھا عظمت کے بارے میں, جب سے ہم نے سنا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کیسی ہے, صحابہ کے درمیان, تابعی کے درمیان, اللہ اس کائنات مسلمان غیر مسلمان کے درمیان. اب ہم دیکھیں گے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام کیسے ہونا چاہیے. ہاں حالانکہ میں نے میرے بیان کے حصے میں چند باتیں کہی ہیں, مگر اب اس کو ایک ترتیب سے انشاءاللہ آپ کو بتاؤں گا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 کی آیت نمبر 31 میں کہا, قل کہہ دو اے اللہ کے نبی, ان لوگوں سے کہہ دو, قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی. اللہ نے کہا کہ جو مسلمان ہیں, ہر کوئی مسلمان, آپ اور میں, ہر کوئی مسلمان کیا کہتا ہے؟ ہم جو ہے اللہ سے محبت کرتے ہیں. یہ دعویٰ ہے نا ہمارا. اگر دعویٰ نہیں رہے گا تو ہمارا ایمان ہی نہیں ہے, ہم مسلمان ہی نہیں ہیں. سب سے زیادہ ہم کو کس سے محبت کرنا ہے؟ اللہ سے. اس کے بعد کون سی ذات مبارک ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے. سب سے زیادہ کس کی بات ہم کو ماننا ہے؟ اللہ کی. اس کے بعد ہم کو کس کی بات ماننا ہے؟
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، یہ ہمارا دعویٰ ہے. اگر اس میں تھوڑی اوپر نیچے ہو گئی تو سمجھ جاؤ کہ پھر ہمارا ایگزٹ ہو گیا، خارج اسلام ہو گیا. یہی ایمان کا ہمارا پیمانہ ہے، یہی ہمارا ایڈمیشن ہے. یہ ایڈمیشن کے رولز اینڈ ریگولیشنز اور کنڈیشنز ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران سورہ 3 کی آیت نمبر 31 میں کہا، قل ان کنتم تحبون اللہ، اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے، ہر کوئی جو ہے آ رہا اٹھ رہا کہہ رہا کہ اللہ سے محبت ہے. اللہ نے کہا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اللہ سے سچی محبت کے ہم مسلمان دعوے کرتے ہیں تو اللہ نے کہا میرے رسول کی اطاعت کرو. سمپل فارمولا ہے. اگر رسول کی اطاعت نہیں ہے کا معنی کیا ہے؟ اللہ سے محبت نہیں ہے. اور رسول کی اطاعت کی چوک میں جو لسٹ ہے وہ نہیں گنوا سکتا. ایسی رسول کی اطاعتیں ہم چھوڑ کر دوسروں کی پیروکاری کر رہے ہیں کہ ہم سمجھ جائیے کہ ہم جو دعوے کر رہے ہیں اللہ کی محبت کے وہ بالکل کھوکھلے ہیں. کیونکہ اللہ کا فارمولا یہ ہے، مجھ سے محبت ہے تو رسول کی اطاعت، یہی فارمولا ہے. اگر وہاں پر اطاعت چوکی تو سمجھ جاؤ کہ اللہ کی محبت نہیں ہے. رسول کی اطاعت بھی جب تم کرو گے کس کا معنی یہ ہے کہ تم اللہ کی اطاعت کر رہے ہو. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 کی آیت نمبر 8 میں کہا، اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان میں سے کچھ لوگ ہیں جو آ کر کہتے ہیں کہ ہم اللہ اور آخرت پر ایمان لائے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کچھ لوگ ایسے تھے جو بار بار نبی کو آ کر کہتے تھے، اے اللہ کے نبی ہم آپ پر ایمان لا لیے، اے اللہ کے نبی ہم اللہ پر ایمان لا لیے، اے اللہ کے نبی ہم آخرت پر ایمان لا لیے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس آیت میں کہہ رہے ہیں کہ اے اللہ کے نبی ان میں سے کچھ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر اور آخرت پر ایمان لائے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو جواب دے کر کہہ رہے ہیں وما ہم بمؤمنین، یہ ایمان والے نہیں ہیں. کیوں؟ کیونکہ یہ جب ایمان کی بات آتی ہے تو یہ جو ہے آپ کے طریقے پر ایمان نہیں لائے. اللہ پر ایمان لا لیا، ارے بھائی وہ تو یہودی بھی لاتا ہے، وہ تو عیسائی بھی لاتا ہے. عیسائی بھی کہتا ہے کہ اللہ، ان کی بائبل اٹھا کر دیکھیے، ہمارے پاس بائبل سے اس کی عربک ٹرانسلیشن دیکھ لیجئے، بائبل کی فرسٹ چیپٹر کی فرسٹ ورس، اس میں دیکھ لیجئے فی البدی خلق اللہ السماوات والارض لکھا ہوا ہے. اب میں کیا پڑھا، قرآن پڑھا یا بائبل پڑھا؟ یہ بائبل ہے. بائبل میں ان کو گاڈ کا عربی میں کوئی ورڈ ہی نہیں ملا تو کہتے ہیں فی البدی خلق اللہ السماوات والارض. اس کا معنی یہ ان دا بگننگ گاڈ کریٹڈ دا ہیونس اینڈ دی ارتھ. یہ بائبل ہے. تو کفار مکہ بھی کہتے تھے کہ اللہ کو ماننا ہے، مشرکین بھی کہہ رہے ہیں کہ اللہ کو ماننا ہے، آخرت کو ماننا ہے. یہ عیسائی بھی مانتے ہیں، یہودی بھی مانتے ہیں. مگر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے طریقے پر اگر نہیں مانیں گے تو ان کا ایمان قبول ہی نہیں ہے، چاہے کہ یہ اللہ کو ماننے کے دعوے بھی کیوں نہ کر دو. ہم اللہ کو ماننے کے دعوے بھی کیوں نہ کر دو، اگر طریقہ نبی کا نہیں ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ سمجھ جاؤ کہ یہ ایمان والے نہیں ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ مائدہ سورہ نساء سورہ نمبر 4 کی آیت نمبر 59، اس آیت میں اللہ سبحانہ، اور کئی آیتیں ایسی اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول والی کئی ساری آیتیں ہیں، اس میں خاص طور پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا اللہ کی اطاعت اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنا ہے. احترام کا معنی یہ ہے کہ ذات سے نہیں بات سے بھی ماننا ہے. ارے بھائی میں مثال کے طور پر میرے والد کی میں احترام بہت زیادہ کر رہا ہوں، میں بات ہی نہیں سن رہا ہوں، یعنی میں ذات کی احترام کر رہا ہوں. میرے والد ہے بول کے بہت احترام کر رہا ہوں، مگر والد جب حکم دیتے ہیں تو کوئی حکم پر میں عمل نہیں کرتا. کا معنی یہ ہے کہ میں بات کا احترام نہیں کر رہا ہوں. ذات، ہاں بھائی جان لگا دیں گے، مال لگا دیں گے، بیوی بچوں سے ہماری جائیداد سے زیادہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں ہم لگ جائیں گے، مگر جب بات کی بات آ جاتی ہے تو پیچھے ہٹ گئے. کا معنی یہ ہے کہ ہم نے جو ہے ذات سے محبت کی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سے محبت نہیں کی. جب بات سے محبت نہیں ہوگی تو سمجھ جائیے کہ احترام میں ہمارے کمی ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ نساء سورہ نمبر 4 کی آیت نمبر 65 میں کہا، یہ یاد رکھ لیجیے، اتنی بہترین آیت ہے اور اللہ کا حکم ہے. یہ آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو. کون کون؟ ہم سب ایمان والے ہیں نا بھائی، ماشاءاللہ سے ایمان لائے ہوئے ہیں. تو ہمارے لیے، صحابہ کے لیے، سب سے پہلے وہ شان نزول صحابہ کے لیے، اس کے بعد ساری امت کے لیے. اے ایمان والو، جب تک کہ تم ہر فیصلے میں
جب تک کہ تم ہر فیصلے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا آخری جج نہ بنا لو، آخری جج نہ بنا لو فیصلے والا، جب تک تم ایمان والے نہیں ہیں۔ کس کی بات ہے یہ؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ ڈکلریشن دے رہے ہیں لکھ کر قرآن میں۔ قرآن کا تو ہمارا ایمان ہے نا بھائی، ایسا تو نہیں ہے کہ بھائی چلو کچھ بھی لکھا ہوا ہے، نعوذ باللہ من ذالک، یہ اللہ کی کلام ہے۔ یہ اللہ نے جو باتیں کہی ہے جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں محفوظ ہوئی، بعد میں کتاب کی شکل میں آئی، ساری انسانیت کے لیے اللہ نے ڈکلیئر کیا وہی کتاب میں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب تک آخری تم جج نہ بنا لو تم ایمان والے نہیں ہیں۔ اب ہم امت مسلمہ کو یہ جو ہے غور و فکر محاسبہ ہم کو کرنا ہے، کیا ہم ہمارے زندگی کے ہر فیصلے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جج بناتے ہیں یا نہیں بناتے؟ اور ایسی کوئی تعلیمات چھوٹے نہیں ہیں جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ نہ آپ کو مل جائے۔ زندگی کا ہر شعبہ بھائی، زندگی کا ہر شعبے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیمات ہے۔ جیسے کہ میں نے کہا، بچہ پیدا ہونے سے لے کر اس کو دفنانے تک، جب وہ مر جاتا ہے دفنانے تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو تعلیمات دی ہے۔ چاہے وہ عقیدے کا مسئلہ ہو، سب سے پہلے چاہے وہ عقیدے کا مسئلہ ہو، اللہ کو ماننے کا مسئلہ ہو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے کا مسئلہ ہو، اسلام پر عمل کرنے کا مسئلہ ہو، اسلام کے خلاف کوئی باتیں کرتا ہے تو اس کا جواب دینے کا مسئلہ ہو، سنتوں پر عمل کرنے کا مسئلہ ہو، فرائض کا مسئلہ ہو، نفیل کا مسئلہ ہو، ہر مسئلے میں، چاہے بزنس کا مسئلہ ہو، طبی مسائل ہو، معاشی مسائل ہو، ہر مسائل میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیمات ہے اور محفوظ ہے ہمارے پاس۔ اب اس سے زیادہ بدبختی کیا ہو سکتی ہے کہ ہمارے پاس جو ہے ہماری یونیورسٹی کا سارا سیلیبس موجود ہے، ہم بنا پڑھے جا کر ایگزام میں فیل ہو جائیں گے، اور یا پھر ہم ایگزامینر کو یا پھر یونیورسٹی کو گالی دیں گے، تو اس میں بے وقوفی کس کی ہے؟ ہماری ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سارا کا سارا سلیبس ہمارے ہاتھ میں دے دیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے تعلیمات ہمارے پاس موجود ہے کئی سارے والیومز میں۔ مسئلہ یہ ہے کہ امت مسلمہ جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر جان قربان کر دینے تیار ہے، گردنیں گلا کٹانے تیار ہے، مگر بات کی بات جب آ جاتی ہے تو امت مسلمہ کا حال یہ ہے کہ ایسے ایکسکیوزز دیتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے سنتوں پر عمل کرنے کے لیے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ حجرات سورہ نمبر 49، سورہ حجرات کی بہترین شروع کی آیتیں آپ لوگ انشاءاللہ پڑھ کر دیکھیے، اس میں جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور احترام دونوں بھی آگے۔ سورہ حجرات سورہ نمبر 49 آیت نمبر 1 2 3 4۔ شان نزول اس کا ہے کہ واقعہ جب جو ہے بدو صحابہ کبھی کیا کرتے تھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب مال غنیمت پوچھنا ہوتا تھا یا کچھ بات کرنا ہوتا تھا تو ان کو بدو صحابہ کا معنی بتا دیتا ہوں۔ بدو صحابہ جو ایسے صحابہ تھے جو ہے مین سٹی سے چھوڑ کر تھوڑا باہر رہتے تھے۔ مثال کے طور پر آپ دیکھیں، مین سٹی سے چھوڑ کر جب باہر کبھی کوئی رہتے ہیں جن کو سوسائٹی میں عام خاص بات کرنے کی تھوڑی تمیز کم ہو جاتی ہے، اب آپ ایک دم ان کو جو ہے ایک دم پروفیشنل جگہ پر لائے تو اپنے حساب سے بیہیو کرتے، اپنے حساب سے بات کرتے، اپنے حساب کا ان کا بیہیویئر ہوتا، تو اس حساب کے صحابہ جو مین سٹی سے باہر رہتے تھے بات کرنے میں تھوڑا رف ہو جاتے تھے، تو ایسے صحابہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے تو وہ جو ہے ایک دم رف ہو جاتے تھے، نبی سے ایک دم بڑی آواز میں بات کرنا شروع کر۔ جب مال غنیمت کا معاملہ آ جاتا تو تہمتیں بھی لگا دیتے کہ اے اللہ کے نبی آپ ان کو زیادہ دے رہے ہم کو کم دے رہے، ایسا کیسا ہو جاتا؟ تو اس کے ضمن میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ حجرات کی آیت نمبر 1 2 3 4 نازل کی، اے صحابہ لوور ڈاؤن یور وائسز، اپنی آوازوں کو نبی کے سامنے نیچی کر لو۔ کس سے بات کر رہے ہو؟ وہ امام الانبیاء ہے، کس سے بات کر رہے ہو؟ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین ہے، وہ کس سے بات کر رہے ہو؟ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جن کے انوگریشن سے جنت کے دروازے کھول دیے جائیں گے، کس سے بات کر رہے ہو؟ قیامت کے دن تمہاری سفارش کرنے والے وہی ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن مجید میں صحابہ کو گائیڈنس دے رہے، آواز کدھر، ہم بولتے نا کبھی مثال کے طور پر چھوٹا بھائی والد سے بدتمیزی کر دیا سمجھو تو ہم پکڑ کے کیا بولتے، کدھر والد صاحب ہے، وہ اماں سے کہاں پر بدتمیزی کر رہا، والدہ ہے وہ، کرتے نہیں کرتے، تو اسی انداز میں ہے وہ، لوور ڈاؤن یا وائسز او صحابہ، نبی سے جب بات کرتے ہو تو اپنی آوازوں کو نیچے کر لو۔ آگے کیا کہا، آگے کیا ہے سنیے، آیت نمبر 3 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا اگر تم ایسا کرتے جاؤ گے تو ہو سکتا ہے تمہارے اعمال برباد ہو جائیں گے۔ کس کے عمل؟
کون سے صحابہ؟ مطلب صحابہ کی جب بات آ رہی تو سب ہے اس کے اندر، وہ سب کے لیے عام ہو جاتی وہ حکم. یعنی مثال کے طور پر ابو بکر بھی ایسا کر دیں گے تو ان کے بھی اعمال چل جائیں گے، عمر بھی ایسا کر دیں گے تو ان کے بھی اعمال چل جائیں گے، عثمان علی بھی کریں گے تو ان کے بھی اعمال چل جائیں گے. نبی کے سامنے اونچی آواز میں بات کرنا، نبی کا عزت اور احترام کر لو. بنا احترام کے کدھر ذرا جذبات میں آ جا رہے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے تھپکی مار کے بول رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ تمہارے اعمال جتنی بھی تم نے قربانی دی ہے نا اسلام کے لیے، نبی کے لیے، وہ پورے برباد ہو جائیں گے صرف ایک بات کے لیے. وہ کون سی ہے؟ نبی کے سامنے بڑھ کے بات کر لو، بڑی آواز میں بات کر لو. اس آیت کی تشریح میں، اس آیت کے ایکسپلینیشن میں علماء نے، ہمارے اکابر علماء نے کہا آج کے دور میں نبی تو باحیات ہے نہیں، تو یہ آج کے دور میں یہ آیت لاگو کیسے ہوگی؟ آج کے دور میں آیت اس طریقے سے لاگو ہوگی. ہمارے علماء نے کہا کہ آج کے دن نبی کی کوئی حدیث عمل کرنے والی آ جاتی ہے تو اس کے بدلے میں کوئی تم دوسری چیز لاتے ہو یا انکار کر دیتے ہو، کا معنی یہ ہے کہ تم نے نبی کے سامنے بڑی آواز میں بات کی. کا معنی آج ہمارے سامنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی تعلیم آ جاتی ہے، کوئی حکم آ جاتا ہے، کوئی سنت پر عمل کرنے کا حکم ہم دیکھتے ہیں اور اس پر عمل نہیں کرتے ہیں یا پھر اس کے رد و بدل عمل کرتے ہیں، تو علماء نے کہا کہ وہ جو تھپکی صحابہ کو تھی، عمل برباد ہو جائیں گے. ہو سکتا ہے کہ ہمارے عمل آلریڈی ختم ہی ہو گئے اب تو، کیونکہ دن رات خلافت سنت کر رہے ہیں، ہم سنت کے خلاف کام کر رہے ہیں، فرض کے خلاف کام کر رہے ہیں. تو یہ عزت اور احترام کے دائرے میں آ جائیے. اللہ نے صحابہ کو تھپکی دے کر کہا کہ کتنا بھی بڑا معاملہ ہو دو، تم کیا سمجھتے ہو کہ کیا جنگ جتوا دیے تو کیا نبی صحابہ کے برابر ہو جاؤ گے؟ کیا تم جنگ جتوا دیے تو کیا نبی کے برابر ہو جاؤ گے؟ ہاں، نبی تو اتنے معصوم ہیں، اتنے بھولے ہیں، اتنے جو ہے رحم دل ہے کہ تم کو تمہارے ساتھ بٹھا کر کھانا کھلواتے ہیں اور تمہارے ساتھ بات چیت کر چلتے ہیں. مثال کے طور پر آپ کو اور مجھے انسانی فطرت ہے بھائی، کوئی ایک ایسا عہدہ مل جائے، کوئی ایک ایسا بڑا پوزیشن مل جائے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ بالکل بھائی اپوائنٹمنٹ لے کے ملو بھائی، سوری بھائی اپوائنٹمنٹ لے کے ملو. ہاں کبھی ایسا ہوتا ہے کہ چلو بھائی بہت زیادہ بزی ہے، وہ الگ بات ہے، مگر عام طور پر کیا ہوتا تھا، مثال کے طور پر ایک کارپوریٹر لے لو، ایک ایم ایل اے لے لو، ایم پی لے لو بھائی، آپ ایک عہدہ ملتا ہی ہمارا کیا ہو جاتا ہے، ہم عام آدمیوں سے ملنا چھوڑ دیتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ساری کائنات کے نبی، اور اتنا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا اے نبی اگر آپ ان سے سخت دل ہوتے، یعنی سخت مزاج والے ہوتے، تو یہ سارے صحابہ آپ سے چھوٹ کے بھاگ جاتے. ارے میرے نبی تو وہ نبی ہے جن کو کفار نے، مشرکوں نے مار مار کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اتھر پر خون بہا دیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتوں میں خون بھرنے کے باوجود بھی اللہ سے دعا کر رہے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو بخش دے. طائف کا واقعہ بول رہا ہوں. طائف میں جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گئے، اخشبین پہاڑوں کے فرشتے آ گئے، بولا اے اللہ کے نبی اگر آپ تھوڑا حکم دیجئے، آپ کو انہوں نے اتنا مارا ہے نا، بچوں نے مارا ہے نا، مار مار کر جوتی میں خون جما دیا ہے نا، ایک حکم کر دیجئے، یہ دو پہاڑوں کے بیچ میں پیس کر رکھ دیں گے. اللہ کے نبی جب کہتے ہیں کہ نہیں نہیں نہیں، ارے میں یہ کرنے تھوڑی نہ آیا ہوں، میں تو رحمت للعالمین ہوں، رحم کرنے والا ہوں. اللہ نے آیت نازل کی ہے، اس آیت کے خلاف کیسے جاؤں گا میں؟ تو وہ نبی فتح مکہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حال کیا تھا؟ جب مکہ فتح کر رہے ہیں، فتح یعنی وکٹری پا کر مکے کے اندر داخل ہو رہے ہیں، اب پورے کفار پریشان کہہ رہے کہ بھائی خلاص آج تو ہم ہو گیا، ہمارا فائنل ہے، ہمارا ختم ہونے والے ہیں. صحابہ بول رہے ہیں، جذبے میں آ رہے ہیں، بول رہے ہیں کہ آج تو ہم تلواروں کی نوک پر ایک ایک کے جسم کو لٹکائیں گے، ایک ایک گوشت کا لوتھڑا لٹکائیں گے جو نبی صحابہ کو تکلیف دیے ہیں. الیوم الملحمہ کہا، یعنی آج تو وہ دن ہے، قتل غارت کا دن ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو رکایا، کہا کہ رکو اتنی جلدی فاسٹ کدھر، ہمارا یہ عمل نہیں ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا الیوم المرحمہ، آج تو رحمت برسانے کا دن ہے. اس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے پر جیسے جیسے مکے میں داخل ہو رہے ہیں، جھنڈ بجھنڈ جو ہے مشرک اسلام میں داخل ہو رہے ہیں. نبی اکرم ابو سفیان کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا. ابو سفیان پہلے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت تکلیف اذیتیں دی، بعد میں اسلام قبول کیا، صحابی بنے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ابو سفیان تو چھوڑو، ابو سفیان کے گھر میں بھی جا کر اگر کوئی چھپ کر بیٹھ جائے گا تو میں بھی اس کو بخش دوں گا، معاف کر دوں گا.
تو یہ ہے ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت. ساتھ ساتھ جب ہم عظمت کی بات کرتے ہیں تو ہم کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے احترام کی بھی بات کرنا ہے. احترام کی جب بات کرتے ہیں تو صرف ذاتی طور پر احترام نہیں, ہم کو عملی طور پر احترام بتانا ہے. صرف میں نبی کے نام پر جان مال ہر چیز قربان کر کے مر جاؤں گا, عمل کچھ بھی نہیں کروں گا, تو قیامت کے دن اللہ سبحانہ تعالیٰ پکڑ میں آئیں گے. ہاں, جب ہم گستاخوں کی بات بولتے ہیں نا, مثال کے طور پر کئی سارے گستاخ ہیں, آپ دیکھ رہے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت سے لے کے آج تک کئی سارے گستاخ ہیں, جن میں مسلم, جیسا کہ میں نے کہا, جب ہم عمل نہیں کرتے تو ہم بھی گستاخ ہیں. ہم چھپے گستاخ ہیں, وہ ظاہری, ہم باطنی گستاخ ہے, وہ ظاہری گستاخ ہے, ویڈیو بنا کر گستاخی کر رہا ہے, چاہے مسلمانوں کے اندر کیوں نہ ہو, غیر مسلمانوں کے اندر کیوں نہ ہو. اس کے علاوہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے چند غیر مسلمانوں سے کام لیا. انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پڑھ کر کچھ ایسے کلمات کہیں, کچھ ایسی باتیں کہیں جو ہم کو بھی معلوم ہونا چاہیے اور غیر مسلمانوں کو بھی معلوم ہونا چاہیے انشاءاللہ. یہ باتیں میں بتا کر انشاءاللہ میں تقریر کو ختم کرنا چاہوں گا. ہاں, سب سے پہلے یہ ایک کتاب ہے, یہ 100 ملی کتاب, ڈھونڈ کے نکالنا میرے کو ضروری ہے. یہ کتاب خیر ہمارا آفس شفٹ ہونے کے بعد یہ کتاب ملی نہیں. دا 100 نامی ایک کتاب ہے, یعنی مائیکل ایچ ہارٹ 1932 میرے خیال سے, ہاں 1932 میں ایک پروفیسر ہے فزکس کے, ہسٹری کے, سائنس کے, مائیکل ایچ ہارٹ. انہوں نے کتاب لکھی دا 100, جس میں انہوں نے ہسٹری کے جتنے بھی بڑے بڑے لوگ ہیں, چاہے کوئی بھی رہتا, الیگزینڈر ہندو, آپ جو ہے پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم, عیسیٰ علیہ السلام, موسیٰ علیہ السلام, جتنے بھی سائنٹسٹ ہے, فلاسفرز ہے, سب کا نام لیا دا 100, یعنی ہسٹری میں 100 بڑے لوگ. جیسا کہ آپ دیکھتے ہیں نا کہ جو ہے 500 موسٹ انفلوئنشیل پیپل بل کی کتاب آتی آن لائن پر, ورلڈ ریکارڈ میں بنتا, تو ویسے 100. تو اس نان مسلم نے سب سے زیادہ متاثر ہو کر سب سے اچھا فیڈ بیک دیتے ہوئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نمبر 1 خطاب دیا. کہا کہ 100 جو میری کتاب ہے, سب سے پہلا نمبر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیتا ہوں, اور اس کی وجہ اس نے پیج نمبر 32 پر بتائی. اس کا ایک حصہ میں آپ کو پڑھ کر بتاتا ہوں. مائیکل ایچ ہارٹ نے کہا, مائی چوائس آف محمد ٹو لیڈ دا لسٹ آف دا ورلڈز موسٹ انفلوئنشیل پرسنز میں سرپرائز سم لیڈرز. یعنی مائیکل ایچ ہارٹ کہتے ہیں کہ یہ جو میری لسٹ ہے 100 لوگوں کی لسٹ ہے, اور یہ 100 لوگوں کی لسٹ میں میں نمبر 1 جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیتا ہوں, نمبر 2 میرے خیال سے آئزیک نیوٹن ہے, نمبر 3 عیسیٰ علیہ السلام ہے, جیسس کرائسٹ ہے یہ لسٹ میں. تو مائیکل ایچ ہارٹ کہتے ہیں کہ یہ جو میں نے نمبر 1 دیا ہے, نان مسلم ہوتے ہوئے نمبر 1 دیا ہے, یہ کئی لوگوں کو پریشان کر سکتا ہے. کیا بھائی تم نان مسلموں کے ایک جو ہے اسلامک پروفیٹ کو نمبر 1 دیتے ہو؟ تو ریزن انہوں نے بتایا, some readers and maybe questioned by others, but he was the only man in history who was supremely successful. کون کہہ رہا ہے؟ غیر مسلمان اپنی کتاب میں کہہ رہا ہے کہ ایک ہی شخص ہے پوری ہسٹری میں جو سکسیسفل تھا. سکسیسفل کون سے شعبوں میں؟ آگے کہتا ہے he was supremely successful on both the religious and secular level. ریلیجیس میٹرز میں قرآن مجید ہے پوری, ریلیجیس میٹرز میں احادیث ہے پوری, سیکولر لیول پہ زندگی گزارنے کا طور طریقہ, ہر طریقہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا. تم کو تمہاری زندگی کیسے گزارنا ہے, پڑوسی کا حق کیسے ادا کرنا ہے, دوستوں کا حق کیسے ادا کرنا ہے, بیوی بچوں کا حق کیسے ادا کرنا ہے, شوہر کا حق کیسے ادا کرنا ہے, والدین کا حق کیسے ادا کرنا ہے, رشتہ داروں کا حق کیسے ادا کرنا ہے, پڑوسی ملک کا حق کیسے ادا کرنا ہے, غریبوں کا حق کیسے ادا کرنا ہے, مفلسوں کا حق کیسے ادا کرنا ہے, یتیموں کا حق کیسے ادا کرنا ہے. انہوں نے کہا ریلیجیس اور سیکولر لیول پر ہی ہے. تو ہر کسی کا حق, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پوری زندگی صرف اللہ رسول اللہ رسول اللہ رسول, نماز روزہ زکوٰۃ حج یہ نہیں کیے. یہ بھی ہم کو تھوڑا سمجھنا چاہیے. جب ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیتے کیا یاد آتا؟ کعبہ یاد آتا, نماز یاد آتی, قرآن یاد آتا, اللہ یاد آتا. ہاں یہ تو نمبر 1 ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. مگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ساری زندگی ہر کسی کا حق اور ہر کسی کے ساتھ کیسے زندگی گزارنا ہے, کیسے رہنا ہے, یہ تعلیمات دیتے ہوئے گئے. تو یہ جو فلاسفر 1932, یعنی اب کتنے سال بچے ہوئے, 89 ایئرس پہلے, شاید 89 ایئرس پہلے اس فلاسفر نے کہا کہ he was supremely successful on both the religious and secular level. آج ہم دیکھتے ہیں نا کہ چند غیر مسلمان جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کرتے ہیں, ان کے جواب میں یہ بتائیے تمہارے
تم جو گستاخی کرتے ہو نبی اکرم. اچھا گستاخی کی بات آتی ہے, ایک پوائنٹ بول کر آگے بڑھتا ہوں. گستاخی جب کرتے ہیں, اور لوگ جو کتابیں لکھتے ہیں نا, 16 اپریل 1979 ٹائمز میگزین, جو ٹائمز میگزین بہت مشہور ہے, آپ نے پڑھی ہوگی, دیکھی ہوگی. ٹائمز میگزین 16 اپریل 1979 میں ایک کور پیج آیا, اس میں لکھا گیا کہ 1800 سے 1950 یعنی 150 سالوں میں اسلام کے خلاف 60,000 کتابیں لکھی گئی. 60,000 books were written in the span of 150 years. In one day more than one book was written against Islam. تو جتنے بھی یہ گستاخ ہیں نا, جتنے بھی گستاخ رسول ہے, یہ سارے کے سارے ان کا جو بیک اپ اور ریسرچ ہے یہ 60,000 بکس میں سے ہی ہے. قرآن حدیث سے کچھ نہیں نکال سکتے. قرآن حدیث سے کیا ملتا؟ ہدایت ملتی. قرآن حدیث سے کیا ملے گی؟ ہاں, جب آپ ہدایت بولے تو ایسے کئی غیر مسلمان ہیں جو گستاخی کیے, قرآن حدیث پڑھ کر وہاں پر مسلمان بنے اور وہ دین کے دائی بنے. اللہ نے ان سے بھی کام لیا, ایسے کئی سارے نام ہیں. تو یاد رکھ لیجئے, گستاخ جب ہم بول رہے ہیں نا, گستاخی جو کرتا ہے, جو کتاب لکھتا ہے, یاد رکھ لیجئے وہ کوئی قرآن حدیث سے نہیں نکالتا ہے, وہ اسلام کے خلاف جو کتابیں لکھی گئی ہے اس کو سورس بناتے ہوئے اسلام کے خلاف لکھتا ہے. ہاں, قرآن کی آیت بھی اگر وہ لے لے گا تو اس کا ترجمہ غلط کرے گا, یا پھر آؤٹ آف کانٹیکسٹ اس کو کوٹ کر کر اسلام کی بدنامی کرنے کی کوشش کرے گا. تو یہ ہم کو سمجھنا ہے. جب عام طور پر ہم دیکھتے ہیں نا کہ ارے بھائی یہ گستاخی کر دیا, انہیں گستاخی کر دیا, تو یہ بھی معلوم رہنا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرنے والے غیر مسلمان بھی موجود ہے, صرف گستاخی نہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت ایسی ہے کہ بھائی نام میں ہی تعریف ہے. محمد ایسا شخص جس کی تعریف کرنا لازم ہے, تمہاری فطرت میں آ جائے گا جو ہے تعریف کرنا. چلیے یہ شارٹ میں پڑھ کر آگے پڑھتا ہوں. ڈاکٹر ولیم ڈراپر, انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا, دا مین ہو آل آف مین ہیز ایکسرسائزڈ, ایسا شخص جس کی تعلیمات پر ہر کوئی عمل کرنے پر ٹوٹ پڑا. ارے صحابہ ایک صحابی جو ہے چلتے کونے میں جا کر ضرورت کے لیے بیٹھ گئے. دوسرے صحابہ نے پوچھا, اے صحابی تم یہاں کیوں بیٹھ گیا, کہ تم نے کچھ کیا نہیں؟ اٹھ کر واپس آ گئے. تو کہا, میں اور میرے نبی جو اس راستے سے جا رہے تھے, اور میں نے دیکھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسی جگہ پر اپنی طہارت کے لیے بیٹھ کر اٹھے, تو میں سمجھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ عمل کو کاپی کر لو. سمجھ میں آیا؟ بات کا عمل الگ, وہ تو کرنا ہی کرنا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے جو نکلا تو ختم, وہ کرنا ہی کرنا ہے. عبداللہ بن مسعود نے سنا تو بیٹھو, تو وہیں بیٹھ گئے. کدھر بیٹھو, کہاں بیٹھو, کیوں بیٹھو, مجھے بولے, اس کو بولے, بازو والے کو بولے, نہیں بیٹھو بول تو بیٹھ گئے, بعد میں دیکھیں گے وہ. تو یہ شخص کہتا ہے کہ دا مین ہو آل آف مین ہیز ایکسرسائزڈ, سنے اور عمل کیے, دا گریٹسٹ انفلوئنس اپون دا ہیومن ریس, انسانیت پہ سب سے زیادہ انفلوئنس کرنے والا شخص ذات مبارک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی. ٹو بی دا ریلیجیس ہیڈ آف مینی ایمپائرس, اتنے ایمپائرس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں, اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی صحابہ, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو چھوڑو, صحابہ اکرام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد روم فتح کر رہے ہیں. آپ جو ہے رشیا, آج کے زمانے کا رشیا, وہ فتح کر رہے ہیں. کون؟ صحابہ. کس کے اسٹوڈنٹ؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسٹوڈنٹس اتنے بڑے بڑے کنٹریز کو فتح کر رہے ہیں. تو یہ شخص کہتا ہے, ٹو بی دا ریلیجیس ہیڈ آف مینی ایمپائرس, ٹو گائیڈ دا ڈیلی لائف آف 1/3 آف ہیومن ریس. یہ اسٹیٹمنٹ پہ غور کریے. ٹو گائیڈ دا ڈیلی لائف آف 1/3 آف ہیومن ریس. ڈیلی لائف کیا کرنا ہے؟ الٹے ہاتھ سے کھانا کھاتے, الٹے ہاتھ سے پانی پیتے, سیدھے پیر سے واش روم میں جاتے. کمانا, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر تعلیمات دیے, سیدھے ہاتھ سے کھانا کھاؤ, قریب کا کھانا کھاؤ. ٹو گائیڈ ڈیلی لائف, یہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات, جو غیر مسلمان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھ کر یہ فیڈ بیک دے رہا ہے. ڈیلی لائف کے جو ہمارے کو کام کرنا ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیمات ہے. may perhaps justify the title of the messenger of God. یہ شخص کہتا ہے, ڈاکٹر ولیم ڈراپر, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اللہ کے رسول اور نبی ہونے کا جو ٹائٹل ہے نا, اس کو جسٹیفائی کر دیا. تھامس کیرلائل, انہوں نے کہا دا لائز ویسٹرن سلینڈر, جو 60,000 کتابوں کی میں بات کرانا, وہ میکزیمم ویسٹرن سے آئے ہیں, ویسٹ. تو یہ کہتے ہیں دا لائز آف ویسٹرن سلینڈر
which well-meaning zeal has heaped round this man Muhammad sallallahu alaihi wasallam are disgraceful to ourselves only. یعنی جو 60,000 کتابیں جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں برا کہا گیا ہے، اگر تم ان کو برا کہیں گے تو ہمارے لیے ہی وہ بے عزتی والی باتیں بول رہی ہے. 60,000 کتابیں لے کے تم بدنام کرنے کی کوشش کرے، میں ہوں گا وہ، کیونکہ نام میں ہی عزت ہے، نام میں ہی حمد ہے. تو کہتا ہے، یہ کہتا ہے تو ڈسگریس اور سیلفس اونلی، کسی کی حمد بیان کرنا ہے اور اس کو ہم گالی دیتے ہیں تو یہ شخص کہتا ہے ہمارے لیے ہی بے عزتی کی بات ہے. لامارٹین کہتا، یہ تو بہت زبردست ہے. اف گریٹنس آف پرپس، یہ کہتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری تعلیمات پڑھ کے یہ ایک اسٹیٹمنٹ دے رہے ہوں. اف گریٹنس آف پرپس، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پرپس کیا ہے؟ اسلام پھیلانا، ہر کسی انسان کے دل میں اللہ کی توحید بسانا، اور ساتھ ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت. اف گریٹنس آف پرپس، اسمالنس آف مینس، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وسائل کیا ہے؟ وقت ایسا آ جاتا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں جو ہے کئی دنوں تک چولہا نہیں جلتا. ایک واقعہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری 3 دن، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے آخری 3 دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک کھجور تھا. ایک طرف سے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چوستی اور دوسری طرف سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چوستے. ایسا ایک کھجور کو انہوں نے 3 دن چلایا زندگی کے آخری دنوں میں. یہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسائل. If greatness of purpose, smallness of means and an astounding results دیکھیے. آج ساری دنیا میں ماشاءاللہ مسلمان جو ہے تقریباً ان اکاؤنٹڈ اسٹیٹسٹکس کے حساب سے 200 کروڑ مسلمان ہیں. اسٹاؤنڈنگ ریزلٹس ہے یہ. اس زمانے کے ریزلٹس، صحابہ جو ہے جھنڈ میں داخل ہو رہے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سن رہے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعات سن رہے ہیں اور جھنڈ میں داخل ہو رہے ہیں. اس کے بعد اس نے کہا who could dare compare any great man than محمد، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کوئی اپنے آپ کو ہمت نہیں کرے گا اپنے آپ کو جڑانے کے لیے، ملانے کے لیے، کہ 3 کرائٹیریا جو ہے صرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی دے سکتے ہیں. اب آ جائیے ہمارے the father of nation مہاتما گاندھی نے کیا کہا. مہاتما گاندھی نے کہا I wanted to know the best of the life of one who holds the to the undisputed sway، یعنی undisputed sway. ہاں ہمارے پاس مسلمانوں میں فرقے کئی سارے ہیں، مگر نبی کو نبی ہونے میں کوئی شک ہے؟ نبی کے نبی ہونے میں کوئی شک نہیں ہے. وہ تو قادیانی بھی کہتا ہے، شیعہ بھی کہتا ہے، اور ہمارے پاس جتنے فرقے سب کہتے ہیں نبی کے نبی ہونے میں فرق کوئی نہیں ہے. تو مہاتما گاندھی کہتے ہیں I wanted to know the best of the life one who holds today an undisputed sway over the hearts of the millions of mankind. وہ کون ہے؟ یہ کہتے ہیں I become more than ever convinced that it was not the sword that won the place of for Islam in those days. آج ہمارے کو تہمت لگاتے نا بھائی اسلام پھیلا تلوار کی زور پر، جہاد کے زور پر. تو مہاتما گاندھی the father of nation کہتے ہیں کہ یہ جو بات کہتے ہیں تلوار کی زور پر پھیلا یا زبردستی پھیلا، یہ جو ہے بات صحیح نہیں ہے. آخر میں انہوں نے کہا when I closed the second volume of the Prophet's biography I was sorry there was not more enough for me to read the great life. مہاتما گاندھی نے کہا جب وہ فرسٹ والیوم ختم کر کے دوسری والیوم، ان کو معلوم ہے کہ دوسری والیوم نہیں ہے، تو کہا کہ دوسری والیوم نہیں ہے، مجھے افسوس ہوا، اگر زیادہ ہوتی تو میں اس گریٹ لائف کے بارے میں، اس ذات مبارک کے بارے میں اور زیادہ پڑھ سکتا تھا. اس میں سروجنی نائیڈو کا بھی ایک کوٹیشن ملتا ہے. It was the first religion that preached and practiced the democracy, for in the mosque when the call of prayer is sounded and worshippers are gathered together, the democracy of Islam is embodied 5 times a day when the peasant and the king kneels side by side and proclaim God is only great. I have been struck over and over again by this individual unity of Islam that makes man intensively a brother. اسلام کے بارے میں وہ کہتی ہے کہ جب اذان دی جاتی ہے مسجد کے اندر جو کنگ ہو، حکومت کرنے والا ہو، بادشاہ ہو یا پھر کوئی نوکر ہو، سائڈ بائی سائڈ پیر لگا کر ایک اللہ کی عبادت کرتا ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا. وویکانندا نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم the prophet of equality of the brotherhood of man, the brotherhood of all مسلمانس. اس وویکانندا نے کہا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ایکویلٹی کرنے والے ہیں. یہ ایک تعریف غیر مسلمان کی طرف سے. راما کرشنا راؤ یہ غیر مسلمان ہیں، انہوں نے کتاب لکھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں. اس میں سے ایک حصہ ہے یہ The personality of Muhammad, it is most difficult to get into the whole truth of it. Only a glimpse of it I can catch. What a dramatic succession of picturization scenes
देयर इज, सुनिए, मोहम्मद द प्रॉफिट, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या है, एक प्रॉफिट है. देयर इज मोहम्मद द वॉरियर, मोहम्मद द बिजनेसमैन, मोहम्मद द स्टेट्समैन, मोहम्मद द ओरेटर, मोहम्मद द रिफॉर्मर, मोहम्मद द रिफ्यूज फॉर ऑर्फन्स, मोहम्मद द प्रोटेक्टर ऑफ स्लेव्स, मोहम्मद द एमैक्यूपेटर ऑफ विमेन, मोहम्मद द जज, मोहम्मद द सेंट. इतने खिताब कौन दे रहे हैं? गैर मुसलमान खिताब दे रही है. जब हम अतराफ और अकनाफ देखते हैं गुस्ताखों को, तो दिमाग में ये भी लाना है कुछ ऐसे गैर मुसलमान भी है जो जिनको अल्लाह सुब्हाना ताला ने थोड़ी हिदायत दी और वो जो है नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ कर रहे हैं. ऑल इन ऑल दीज मैग्निफिशेंट रोल्स इन ऑल दीज डिपार्टमेंट्स ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़ ही इज़ लाइक ए हीरो. कौन बोल रही है? प्रोफेसर रामाकृष्ण राव कहते हैं ही इज़ लाइक ए हीरो. अच्छा, नीचे ये स्वामी लक्ष्मी शंकराचार्य, इनको कभी आपने इंटरनेट पर देखा ही होगा. इनके साथ हमारा एक प्रोग्राम हुआ था मुंबई में 2000 मैं समझता हूँ 12 में, 10 या 11 साल पहले. तो इन्होंने इनका दौर जहालत समझा, वो इस्लाम को जब वो नहीं पढ़े थे, इन्होंने एक किताब लिखी थी इस्लाम और आतंक, इस्लाम को समझने से पहले. उसके बाद इस्लाम को समझने के बाद इन्होंने इस किताब लिखी इस्लाम और आदर्श. बाद में कई सारे वीडियोस में इन्होंने मुसलमानों से माफ़ी मांगी कि भाई इस्लाम को नहीं जानने से पहले मैंने कई सारी किताबें लिखी थी. शॉर्टकट में वही है, सत्य सामने आने के बाद मुझे अपनी भूल का एहसास हुआ कि मैं अनजाने में भ्रमित था और इस कारण ही मैंने अपनी किताब लिखी. खैर, बाद में इन्होंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत जानी, इस्लाम की सीरत जानी और इस्लाम के बारे में सच्चाई दी. अल्लाह सुब्हाना ताला ने सूरे तौबा सूरा नंबर 9 की आयत नंबर 61 में कहा कि जो कोई अल्लाह के नबी की गुस्ताखी करते हैं, अल्लाह के नबी को अब्यूज़ करते हैं, उनके लिए दर्दनाक अजाब है. ये आयत जो गुस्ताखी करते हैं ना, उनके सामने बार बार पढ़नी चाहिए. अल्लाह ने सूरे तौबा सूरा नंबर 9 की आयत नंबर 61, आयत का आखिरी हिस्सा है वो, लहुम अजाबुन अलीम कहा, अल्लाह ने बड़ा अजाब है कहा, इस दुनिया में भी और आखिरत में भी. उसमें से एक एग्जाम्पल मैं बताता हूँ. फोर्थ यानी लास्ट मंथ एक कार्टूनिस्ट है, स्वीडिश कार्टूनिस्ट रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग ब्लास्फेमस स्केचेस ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम डाइज इन कार क्रैश. यानी एक स्वीडिश कार्टूनिस्ट है, इसने जो है नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो है गुस्ताखाना तस्वीरें बताई थी औरतों के साथ या फिर हूरों के साथ, ऐसी गलत जो है इसने तस्वीरें बताई थी और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा बिगड़ा हुआ बनाया था. तो खैर लास्ट मंथ ये जो है अपने अंजाम पर पहुंच गया. ये बहुत भयानक जो है कार क्रैश में इसकी मौत हो गई. तो बोलने की और समझाने की बात यह है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मत हमको बयान करना है, एहतराम हमको करना है, एहतराम ज़ात का भी करना है, एहतराम बात का भी करना है. गुस्ताख रसूल की जब बात आती है तो गुस्ताख रसूल के अंदर हमको जो है गुस्ताख रसूलों को जवाब भी देना है. जवाब कई सारे हैं, अमल के तौर पर है और एहतराम के तौर पर है और जो है उनको जवाब देने के तौर पर भी है इंशाअल्लाह. तो इसी के साथ मैं इसी तकरीर को ख़त्म करता हूँ. व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन.